أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كان يقول إن الصوم لي وأنا أجزي به إن للصائم فرحتان إذا أفطر فرحا وإذا لقي الله عز وجل وفرحا والذي نفس محمد بيده خلوف فم الصائم اطيب عند اللہ من ریح المسک۔ سے مسلم شریف کتاب الصیام کا باب فضیلت الصوم ہے جی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، پہلی جب وہ روزہ کھولتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، دوسری جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو خوش ہوگا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ اس حدیث پاک سے سب سے پہلی بات تو یہ پتہ چلی کہ ہر ایک نیکی کا ایک اجر ہے، وہ 10 گنا سے لے کے، یہ بھی مسلم شریف ہی کی حدیث پاک ہے، 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک اللہ تعالیٰ ہر نیکی کا اجر عطا فرماتا ہے۔ لیکن رمضان مبارک کے روزوں کی نیکی کا اجر کہیں پہ موجود نہیں ہے کہ یہ روزے کا اتنا ثواب ملے گا، نہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، ہر نیکی تحریر کی جاتی ہے، ریکارڈ میں رکھی جاتی ہے، روزے کا کوئی ریکارڈ نہیں۔ ہر عمل انسان اپنے لیے کرتا ہے، روزہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی۔ سن 2026 کے آج کے دن تک ابھی تک کوئی ایسا ٹیسٹر ایجاد نہیں ہوا کہ بندہ اس کو لگا کے چیک کر لے یہ روزہ دار ہے یا نہیں ہے، آج تک کوئی نہیں۔ یہ خالصتاً بندے اور اللہ کے درمیان ایک راز کی بات ہے، بندے اور اللہ کے درمیان ایک راز کی بات ہے، وہ بندہ جانتا ہے اور اللہ جانتا ہے کہ یہ کس کیفیت میں اس ٹائم میرا بندہ ہے۔ ابھی میں آپ کو ایک بندے کی رپورٹ میں نے پڑھی، یہ کرائم رپورٹر ہے، وہ بلکہ آفیسر ہے۔ اس بندے نے لکھا کہ ایک بندہ ہماری کمپنی میں کام کرتا تھا اور وہ کچھ دنوں سے آ نہیں رہا تھا، صرف میل پہ ہم سے بات کر رہا تھا، اور میل پہ بات کرنے کے دوران اس نے جی کمپنی کو چھوڑنے کا کہا۔ کمپنی نے کہا کہ آپ اگر نہیں آئیں گے تو ہم آپ کو نکال دیں گے۔ اس نے معذرت کی کہ میں آپ سے مل نہیں سکتا، میل کے ذریعے ہم رابطہ رکھیں گے تو، اور دوسری بات آپ مجھے نہ نکالیں، میں خود ہی ریزائن کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا اگر آپ ریزائن کرنا چاہتے تو ایسا کریں، اپنا استعفیٰ لکھ کے اس کو آپ ہماری طرف بھیج دیں۔ وہ کہنے لگے جب وہ بندہ ہم سے بات نہیں کر رہا تھا، صرف میل کے ذریعے کر رہا تھا تو ہمیں شک ہوا، لیکن جب اس نے ہاتھ سے لکھا ہوا اپلیکیشن استعفیٰ اور نیچے سائن کیے ہوئے ہمیں بھیجے تو ہمارے جو ماہر تھے دیکھنے والے سگنیچر، انہوں نے کہا کہ ان دونوں سائنوں کے اندر فرق ہے، یہ بندہ اور ہے، یہ بندہ اور ہے، جو مطلوبہ بندہ ہے وہ غائب ہے۔ پھر انہوں نے یہ AI کے ChatGPT کے ذریعے اس کے اندر انہوں نے وہ خط ڈالا، وہ سائن ڈالے، اور ڈالنے کے بعد انہوں نے پتہ کیا کہ بتاؤ بھائی کیا یہ سائن جو پچھلے ہمارے پاس موجود ہیں کمپنی میں اور یہ سائن اس بندے کے ہیں یا نہیں ہیں؟ اس نے کہا کہ بالکل یہ ایک ہی بندے کے سائن ہیں، لیکن بس فرق یہ ہے کہ یہ جو اب کے سائن ہیں یہ انسان کو زبردستی اور پریشر کے اندر کروائے گئے۔ آپ کا آج کا ChatGPT یہ پتہ کر سکتا ہے کہ یہ بندہ دباؤ میں کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، تو بلا شبہ میرے رب کو نہیں پتہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے؟ میرے رب کو بھی تو پتہ ہے نا کہ میرے بندے کی اور میرے درمیان کون سے معاملات ہیں۔ اس لیے یہ خالصتاً اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز کی بات ہے۔ آپ کا ChatGPT بھی نہیں پکڑ پائے گا کہ آپ روزے دار ہیں یا نہیں ہیں، لیکن اللہ کی ذات تو جانتی ہے۔
تو جب اتنے راز کی بات ہے، اللہ کہتا ہے پھر ثواب کو بھی میں نے راز ہی رکھا ہے، اس کو بھی راز ہی رہنے دو، کھلوں گا تو کل قیامت والے دن نہیں کھلوں گا کیا ہے۔ ایک تو اس کا جو ہے نا جی وہ جواب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات از خود اپنی شان کے لائق اپنے دست قدرت سے بندے کو اس کا اجر دے گا۔ یہ بھی کیا بات ہے، اگر یہ بھی ہو جائے تو سبحان اللہ، اللہ کے ہاتھ سے کوئی۔ اچھا، دوسری ہے جی کہ اللہ کا دیدار، کہ اللہ کا دیدار کروایا جائے گا، اور اللہ کا دیدار اس کائنات کی ساری چیزوں سے بڑھ کر ہے، جنت سے بھی بڑھ کر جو ہے وہ دیدار الہی ہوگا۔ اللہ والے کل قیامت والے دن، یہ بھی مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کے لیے جایا کریں گے۔ جس طرح ہم پارٹی کرنے جاتے ہیں نا، چلو ہم چلے یار ہانگ کانگ چلیں، چلو ذرا پیرس گھوم کے آئیے، دبئی چلیے، ہم ذرا سیر کر کے آئیں، تو اس کی شان کے لائق اس کے بندے اس کا دیدار کرنے جایا کریں گے مل کے۔ آخری حدیث پاک سماعت فرمایا، عن سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل معهم أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيدخلون منه فإذا دخل آخرهم اغلق فلا يدخل منه أحد۔ حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے، ان کے سوا اس دروازے سے کوئی شخص داخل نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا کہ روزہ دار کہاں ہیں؟ پھر روزہ دار داخل ہوں گے، جب آخری روزہ دار داخل ہو جائے گا تو پھر وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس دروازے سے کوئی شخص داخل نہیں ہوگا۔ یہ ہے جی وی آئی پی پروٹوکول۔ ہم جب کبھی کسی پروگرام میں جائے نا جی، تو ذرا ہائی لیول کا پروگرام، تو ہمارے لیے انٹری کا الگ سے سسٹم ہوتا ہے، انٹری کا دروازہ الگ ہے، پروٹوکول الگ ہے، وہ سارا یہ اب تو بند ہو گیا چند سالوں سے۔ تقریباً میں 30 سال جاتا رہا ہوں حضور ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرص پاک میں بطور خطیب مہمان، تو ہمارے لیے گیٹ بھی الگ ہوتا تھا، سٹنگ بھی الگ ہوتی تھی، سارے پروٹوکول ہمارے الگ تھے۔ عام عوام کے لیے الگ پروٹوکول تھا، علماء کے لیے الگ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے یہ پروٹوکول رکھا ہے، روزے داروں کے لیے الگ پروٹوکول ہوگا، عام جنتی کا پروٹوکول الگ ہوگا۔ اس دروازے سے صرف اور صرف روزے دار، ادھر آ جاؤ بھائی سارے، آپ لوگ وی آئی پی پروگرام ہیں، چلیں آپ ادھر آ جاؤ، آپ اس دروازے سے گزرو، جب وہ گزر گئے پھر گیٹ بند کر دیا جائے، پھر کوئی انٹری نہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے رمضان مبارک کے روزے رکھ کر ان کو مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ کو مجھے اپنے محبوب کا صدقہ